الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین اکرام، جنازے کے احکام و مسائل پر مشتمل دروس جاری ہیں۔ آج کے درس سے تعزیت کرنے کا بیان کی ابتدا کی جا رہی ہے کہ تعزیت کا طریقہ کیا ہے۔ تعزیت کا مطلب ہے میت کے وارثوں کو صبر کی تلقین کرنا، آخرت میں اجر و ثواب کی امید دلانا اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر ان کے غم کو ہلکا کرنا۔ یہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیتی الفاظ کے چند نمونے دے رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کو تعزیت کا نبوی طریقہ معلوم ہو سکے۔ نمبر ایک بچے کی وفات پر تعزیت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں شخص، دو صورتوں میں سے تجھے کون سی صورت پسند ہے؟ ایک شخص، اس کا بیٹا مر گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعزیت دینے پہنچے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں، اے فلاں شخص، دو صورتوں میں سے تجھے کون سی صورت پسند ہے؟ ایک تو یہ کہ تم اس بچے جو مر گیا ہے اپنے بچے سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتے، اور دوسری یہ کہ کل قیامت کے دن وہ تجھ سے آگے بڑھ کر تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ وہ آگے بڑھ کر میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو تیرے لیے طے ہو چکا ہے۔ نسائی کی حدیث ہے 2090 نمبر کی، اور صحیح حدیث ہے کہ جو بھی شخص صبر کر لیتا ہے بچے کی وفات پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ معصوم بچے آگے آگے اپنے والدین کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور جب وہ انہیں دیکھیں گے تو ان سے چمٹ جائیں گے اور اللہ کے دربار میں سفارشی بنیں گے، اے اللہ، تو نے انہیں ہم سے دنیا میں جدا کیا، کیا یہاں بھی جدا کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور ایسے لوگوں کے لیے جنت میں داخلہ ملے گا۔ معنی یہ ہے محض مجرد بچوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، اور کچھ کمی رہ گئی ہے اعمال میں، تو بچے کے انتقال پر جو انہوں نے صبر کیا ہے وہ بھی ایک ذخیرہ ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے موجود ہوگا، کہ جس کے ذریعے سے قیامت والے دن جنت ان کے لیے واجب کر دی جائے گی۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کرتے ہوئے فرمایا، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی بیٹی سے کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک بیٹی کا بچہ وفات پا گیا، بیمار تھا، انہوں نے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اللہ کے رسول گئے، جانے سے پہلے آپ نے کچھ نصیحت کی تھی، اور پھر پہنچنے کے بعد کوئی کیا کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہی بچہ جان دے دی، تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کچھ اس طرح سے نصیحت کی تھی کہ اللہ کا مال تھا جو اس نے لے لیا، اور جو اس نے دے رکھا ہے وہ بھی تو اسی کا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کے فنا ہونے کا وقت مقرر ہے، بس صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی آ جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک کسی کے اندر جان باقی ہے اور ہمارے اندر کو طاقت ہے، کوشش اور کاوش کر سکتے ہیں۔ باقی جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلانا ہی چاہ رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت، تمام اطباء اور ڈاکٹرز مل کر بھی اس کو نہیں روک سکتے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو نصیحت ہم کو اور آپ کو کی ہے کہ کسی کی تعزیت کے لیے جائیں، جس کا کوئی عزیز وفات پا گیا ہے تو کہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. بھائی میرے، اللہ کا ہے، جو اللہ نے دیا تھا وہ لے لیا، اور اسی کا کام میں عطا کرتا ہے، لیتا ہے، اور ہر ایک کا ایک دن وقت مقرر ہے، اپنے وقت مقررہ پر اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے. بس چاہیے ہے کہ آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ سے نیکی کی امید رکھیے. اس طرح کی دعا ہم کو اور آپ کو کرنی چاہیے. اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے اس کے بیٹے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اپنے بچے پر جزا فضا کی ہے، یعنی تم چیخی چلائی ہو، شور و غوغا کی ہو، گریبان پاڑی ہو، گالوں پر تھپڑ ماری ہو، اپنے بالوں کو نوچا ہے. یہی معنی ہوتا ہے جزا فضا کرنے کا. اس سے منع کیا گیا ہے. کوئی وفات پا گیا، صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے تقوی اور صبر کی تلقین فرمائی. اس عورت نے کہا، میں جزا فضا کیوں نہ کروں، میں تو رقوب ہوں، یعنی میرے بچے زندہ نہیں رہتے، میرا صرف یہی ایک بچہ تھا، وہ بھی فوت ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رقوب تو وہ ہے جس کا بچہ باقی بچ جائے، جس سے وہ صرف دنیا میں فائدہ اٹھا سکے گی. پھر فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر کے اللہ سے اجر کا طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ان بچوں کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا. اور کسی کے 2 فوت ہو جائیں تو 2 کی وجہ سے بھی جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. مستدرک حاکم کی حدیث ہے 1416 کی، اسنادہ حسن لذاتہ. دیکھا آپ نے، یہ بچے جو بچپن میں وفات پا جاتے ہیں، مائیں تڑپ کے رہ جاتی ہیں، اپنے شکم میں انہوں نے 6-7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے پالا پوشا، پھر پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ داغ مفارقت دے جائے تو ایک ماں پر مصیبتوں کا ایک پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی ممتا تڑپ کر رہ جاتی ہے. ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بشارت دی کہ وہ صبر کرے، اللہ سے اجر کی امید رکھے. ایک بچہ بھی اگر فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. 2 ہیں 3 ہیں، بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر نامکمل بچے بھی جو ماں کے پیٹ میں وفات پا گئے، ابھی پیدائش کے قابل نہیں ہوئے تھے، ان پر بھی اس کے لیے، اس کی ماں کے لیے، والدین کے لیے یہ اجر و ثواب اور بشارت دی گئی. اسی طرح چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے اس کے خاوند کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ ابو سلمہ یعنی اس کے خاوند کی مغفرت فرما، آخرت میں اس کا درجہ بلند فرما، اس کے پسماندگان کا والی بن جا. اے رب العالمین ہماری اور اس کی بخشش فرما دے اور اس کی قبر کشادہ کر کے نور سے بھر دے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس خاتون کے لیے دعا کی. 5ویں نمبر پر بیٹے سے اس کے باپ کی تعزیت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خاندان جعفر کا والی بن جا اور اس کے بیٹے عبداللہ کی کمائی میں برکت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا کی. مسند احمد میں حدیث آئی ہے 1750 پر، اور اس کی سند مسلم شریف کے شرط پر صحیح ہے. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک تعزیتی خط لکھا تھا. سیدنا زید بن ارقم نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک تعزیتی خط لکھا تھا جس میں انہیں حدیث رسول لکھ کر خوشخبری دی تھی. بخاری میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے اور اس طرح دیگر محدثین نے نقل کیا ہے. یہ نمونے کے طور پر چند الفاظ بیان کیے گئے ہیں. ان جیسے الفاظ اپنی زبان میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اگر عربی نہیں آتی اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں. بھائی صبر کیجیے، اللہ سے خیر کی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا، اللہ نیک اولاد عطا فرمائے گا، انشاءاللہ آخرت میں آپ کو اجر ملنے والا ہے. اگر عربی زبان میں آپ کو کچھ کلمات کہنے نہیں آتے تو اپنی زبان میں بھی اچھے بھلے کلمات جو کسی کو متاثر کر سکے اور اس کے صبر میں اس کے لیے کارآمد ہوں اپنی زبان سے کہنے چاہیے، بشرطے کہ ان میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو، شریعت کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے. تو تعزیت کا بھی ایک طریقہ ہے.
اور بہت سی تعزیت کی وہ قسمیں ہیں جو ہمارے دین میں جائز نہیں ہیں. انشاءاللہ اگلے دروس میں ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو صبر و تحمل والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے. هذا ما عندي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.